اس میں اللہ جل جلالہ نے جو پس پشت غیبت کرنے والے ہیں، لوگوں کے عیوب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو تانے دیتے ہیں سامنے آ کے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے ہلاکت کا اعلان کیا ہے، یہ لوگ ہلاک ہیں۔ ہمزہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ انسان جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے، اس کی عادت یہ ہے کہ ہر وقت کسی کے لوگوں کے عیوب کو ڈھونڈتا ہے اور غیبت کی شکل میں غیبت کرنے لگتا ہے۔ اور لمزہ اس کو کہتے ہیں جو انسان لوگوں کے روبرو سامنے ان کو تانے دیتا ہے کہ تو ایسا تو ویسا، اور پھر اس کے اندر آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا کی محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت مال جمع کرتا رہتا ہے، آخرت کو پشت کر کے نظر انداز کر کے، اور اس مال کی محبت اور حرص زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو بار بار گنتا جاتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ نے فرمایا یہ ہلاک ہے۔ ویل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل ہلاکت ہے، لکل ہمزۃ، ہر پس پشت عیوب ڈھونڈنے والے انسان کے لیے ہلاکت ہے، لمزۃ، اور جو کیا کرتا ہے لوگوں کے سامنے لوگوں کے اوپر تانے کستا ہے، الذی، اور یہ پھر جو ہے دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں اتنا حریص ہے، الذی جمع، کہ وہ جمع بھی کرتا ہے مالاً، مال کو جمع کر کے بیٹھتا نہیں ہے، وعددہ، بڑے نشے میں آ کر بار بار اس کو گنتا بھی ہے، پیسہ کو جمع کرتا ہے، صرف اسی فکر میں لگا ہوا ہے، آخرت کو نظر انداز کیا ہے اور پھر بار بار اس کو گنتا ہے۔ یہ کافر کی صفت قرار دی اللہ نے، اور یہ کافر کے لیے وعید اور مسلمان کی شان سے یہ دور ہے۔ یحسب، اور وہ انسان سمجھتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ان مالہ، یقیناً اس کا یہ جو مال ہے، اخلدہ، یہ مال اس کو ہمیشہ اس دنیا میں رکھے گا، یا یہ کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ یعنی اس کے عمل کو مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ جو بار بار گنتا ہے، جمع کرتا ہے، ٹٹولتا ہے، اس کو دیکھ کے دیکھنے والے کو ایسا اندازہ ہوتا ہے گویا کہ اس بندے نے اس مال کے ساتھ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، یا اس کے اس مال نے ہمیشہ اس کو اس دنیا میں رکھنا ہے، ایسا اندازہ ہوتا ہے دیکھنے والے کو۔ تو فرمایا ایسا انسان ویل، اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ کلا، ہرگز مال کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو دوسری جو صفات ہیں کہ لوگوں کے عیوب ڈھونڈنا اور لوگوں کے اوپر تانے کسنا، یہ صفات مسلمان کے شان کے خلاف ہے، اس طرح کی صفات اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ غیبت، یہ چغلی، یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ گناہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے لا يدخل الجنت سافک دم، جنت میں داخل نہیں ہوگا ناحق کسی کا خون بہانے والا، ناحق قتل کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ومشاء بنمیمۃ، اور چغلی کر کے لوگوں کے درمیان چکر کاٹنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور وتاجر یربا، اور وہ تاجر انسان جو سودی کاروبار کرتا ہے، تجارت والا کاروباری انسان سودی کاروبار کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا، پس پشت کسی کے عیوب کو لوگوں کے سامنے، یا ایسی بات کرنا جو اگر اس کے سامنے ظاہر کر دی جائے تو وہ ناراض ہو جائے، یہ غیبت ہے۔ فرمایا یہ جرم اور گناہ میں زنا سے بڑھ کر ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور انسان بہت بڑا مہلک انسان ہوتا ہے، اور یہ دو انسانوں کے درمیان آگ کو بھڑکاتا ہے، آگ بھڑک جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ کلا، ہرگز یہ صفات نہیں اپنانی چاہیے۔ لیمبذن، البتہ ضرور پھینک دیا جائے گا اس آدمی کو جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ صفات جو بیان ہوئی، یہ صفات جس میں ہوں گی اس کو پھینک دیا جائے گا ضرور، فی الحطمہ، وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، روندنے والے جہنم کے طبقے میں، جہنم کا وہ طبقہ جو اس طبقے میں پہنچ گیا تو اس بدبخت کو یہ جہنم کا طبقہ اس کو ایسا اس کو تباہ کرے گا جیسے کوئی چیز کسی کو روند کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے چورا چورا کر دیا جاتا ہے، اس طرح کرے گا، اس میں ڈالا جائے گا۔
وما ادراکا، اور آپ کو کیا معلوم ہے، مل حطمہ، وہ حطمہ کیا ہے، وہ ٹکڑے کرنے والا طبقہ اور ریزہ ریزہ کرنے والا، روندنے والا طبقہ کیا ہے؟ نار اللہ، وہ اللہ کی ایک آگ ہے ان صفات والے لوگوں کے لیے، الموقدۃ، جو آگ بڑکائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، التی، یہ وہ آگ ہے، تطلع، جو چڑھائے گی، علی الافئدہ، اس ڈالے جانے والے انسان کے دل پر، جو ان غلط صفات کی وجہ سے، جن میں یہ صفات ہوں گی، ان کفار کی صفات ہے، تو یہ لوگ جب اس جہنم کے طبقے میں ڈالے جائیں گے تو یہ آگ ایسی ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے بڑکائی جائے گی، یہ تو اضافت اللہ کی طرف، ویسے ہے ہی جہنم اللہ کی طرف سے بڑکائے جانے والی، لیکن یہاں خاص طور پر لفظ اللہ کی طرف نار کی اضافت اس اعتبار سے اس کی شدت بیان کرنے کے لیے یہ بیان کیا۔ التی، یہ وہ آگ ہوگی، تطلع، جو چڑھائے گی، علی الافئدہ، ڈالے جانے والے لوگوں کے دلوں پر۔ دیکھیں دنیا میں کوئی انسان آگ میں اگر ڈالے، جل جائے، تو اس کا باہر کا جو جسم ہے یہ جب جل جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے دل تک آگ نہیں پہنچتی عام طور پر، دل تک پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ فرماتے ہیں اس طبقے میں اس کو ڈالا جائے گا کہ جہنمی آدمی، اور جس کو سزا کے لیے اللہ وہاں بھیجے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ وہاں مرے گا کہ آرام، فیستریح، کہ آرام حاصل کرے، اور نہ وہ یہاں جیے گا۔ زندگی تو اس کا نام ہے کہ جس کے اندر کوئی لطف ہو، کوئی مزہ ہو، کوئی خوشگواری ہو، تو وہاں اس کو وہ بھی نہیں، ہمیشہ دکھ اور سکھ اور تکلیف کی زندگی۔ لہٰذا اب وہاں پر جب یہ مرے گا بھی نہیں تو اس کا جسم جلا جلا کر کے اس طبقے کے اندر وہ آگ پھر یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر چڑھ جائے گی، اور جب دل کے اوپر جب یہ آگ لگے گی تو اس کو وہ تکلیف ہوگی کہ اس سے پہلے اس تکلیف کا اس کو اندازہ نہیں ہوگا۔ انہا، یقیناً یہ آگ، علیہم، ان مذکورہ لوگوں کے اوپر، جو لوگوں کے عیوب ڈھونڈتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر تانے کستے ہیں، جو مال کی محبت میں بار بار اس کو گنتے جاتے ہیں، اور تو ایسے لوگوں کے اوپر مؤصدۃ، یہ آگ بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ لمبے ستونوں میں اشارہ ہے کہ اس آگ کے لمبے لمبے شعلے ہوں گے، آگ کے انگارے اور آگ کی شعاعیں اٹھتی ہوں گی، ان کو دیکھ کر کے وہ کافر کو اندازہ ہوگا یہ تو بڑے بڑے لمبے ستون ہیں، ان کے اندر ہر طرف سے اس کو بند، چاروں طرف سے آگ کی شعاعیں اور آگ کے وہ تپش اس کو گھیر رہے ہوں گے، تو اس کو تعبیر کیا کہ ان کو بند کیا جائے گا، کسی طریقے سے اس کے لیے نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی۔